ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے ہوا میں سفر کر رہے تھے۔ تخت کے دوسرے حصوں میں آپ کے 1000 ملازم اور سلطنت کے عہدیدار بھی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے، جن میں وزیر عظیم برقیہ بھی شامل تھا۔ تمام جن تخت کے ارد ادب سے کھڑے تھے اور فضا میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کیے آ رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑی۔ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک اور حشم دیا ہے، ایسا کسی اور جن و بشر میں کسی کو نہ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں نے سلیمان علیہ السلام کو ہفت اقلیم کی بادشاہی عنایت کی ہے اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، لیکن سلیمان میں غرور و تکبر بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابود کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کلام سنا تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے۔ ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر اتارا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ حضرت سلیمانی کو دیکھ کر چونٹیاں خوف زدہ ہو گئی۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح سے ہے، یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان چونٹیوں کے میدان پر تو کہا، ایک چونٹی نے، اے چونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ تم کو نہ پیس ڈالے سلیمان اور اس کا لشکر اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ چونٹی اپنی قوم کی سردار یعنی شامور تھی۔ اس کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے شامور کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شامور، تم نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے اور تم اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے اس سے پہلے میرا کیا ظلم دیکھا ہے؟ شامور نے کہا، اے نبی، ہم نے آپ کا یا آپ کے لشکر کا پہلے کوئی ظلم نہیں دیکھا، مگر ہم نے حفظ ما تقدیم کے طور پر ایسا کیا ہے کہ کہیں آپ کے گھوڑوں کی ٹاپو تلے چونٹیاں نہ کچلی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اپنی چونٹیوں پر ایسی ہی شفقتیں کیا کرتی ہو؟ جی ہاں، شامور نے کہا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں ان کی سلامتی کا خیال رکھوں۔ تمہارے ساتھ کتنی چونٹیاں رہتی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا۔ شامور نے بتایا کہ 40,000۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری بادشاہت؟ چونٹیوں کے سردار نے کہا، میری بادشاہی بہتر ہے، کیونکہ تمہارے تخت کو ہوا اٹھاتی ہے، تم اس پر بیٹھتے ہو، یہ کتنا بڑا تکلف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا، تمہیں یہ عقل کس نے سکھائی ہے؟ اے سلیمان علیہ السلام، جس اللہ نے تمہیں عقل عطا فرمائی اسی نے ہمیں عقل سے نوازا ہے۔ شامور نے جواب دیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے چند مسائل پوچھوں۔ پوچھو، کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ شامور نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، اے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو ایسا ملک کہ نہ لائق ہو کسی کے پر پیچھے، تو ہی سب سے بخشنے والا۔ اے سلیمان، تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ خداوند قدوس سارے جہاں کا مالک ہے، وہ جیسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے۔ تو بڑی دانا اور عقل مند ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ شامور نے کہا، اے اللہ کے نبی، تم بھی اپنی رعایا کی نگرانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعایا کو خوش رکھو، ظالم سے مظلوم کا حق دلاؤ۔ میں تو بیچاری ضعیفہ اور مسکین ہوں، پھر بھی اپنی رعایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بھار اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ شامور کی باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر کر کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے
اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔ حکیم کی صورت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جنوں میں سے تھے جو سلیمان کے سامنے خدمتیں انجام دیتے تھے، اس کے پروردگار کے حکم سے جو کوئی ان میں سے ہماری حکم کے خلاف کزوری کرے ہم اسے دوزخ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، قلعوں کی تعمیر، ہتھیار اور تصاویر اور بڑے بڑے لگن جو حوضوں کے مانند تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمع رہتی ہے۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کے کام کرو، اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہے۔